بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کے اس موقع پر جو اردو میں ایک پیغام میں دینے کی کوشش کروں گا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ہم ہر روز ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سورۃ فاتحہ کا اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر اس کی تفسیر کیا ہے، ہم کہتے کیا ہے۔ تو آج میری اس کلپ میں کوشش ہوگی کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ، او کما قال فی الحدیث۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا، دعا کرنا، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ آپ دیکھیے سورۃ الفاتحہ ہے کیا؟ جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں، الحمد یعنی یہ حمد کوئی عام نہیں ہے، عربی میں معرفہ بنتا ہے جب الف اور لام کسی کلمے کے ساتھ آ جائے، وہ بڑی خاص ہوتی ہے کہ بڑی خاص تعریف ہے، ساری تعریف اس کے لیے ہے، للہ جو اللہ ہے، رب العالمین جو رب ہے عالمین کا، صرف انسانوں کا نہیں، جن و بشر کا نہیں، درختوں کا نہیں، ہر وہ چیز، ہر وہ مخلوق جو ہمیں نظر آتی یا نظر نہیں آتی، اور ہر مخلوق جو ہمیں پیدا ہوتی نظر آتی ہے، اس کی ہر مرحلے پر، اس کی ہر تخلیق اور بناوٹ اور پیدائش کے مرحلے پر جو ہستی اس کی نمو، اس کی پیدائش اور اس کی تخلیق اور اس کی پرورش کرتی ہے، رزق پہنچاتی ہے، ہر وہ چیز جو اس کی ضرورت ہے اس مرحلے پر جو ہستی کما حق کو پورا کرتی ہے، اس ہستی کو رب کہتے ہیں، رب العالمین۔ اب دیکھیے ماں کے پیٹ میں بچہ بننے سے پہلے ایک بوند، پھر اس کے اندر ہڈیاں اور گوشت پوش، اس کے اندر روح اور دل، اور ماں کے اندر خوراک 9 ماہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پرندے غور کریں، انسان کی تو پراپرٹی ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، والدین ہوتی ہیں، وہ خوراک دیتے ہیں، خود کام کرتا ہے، رزق کماتا ہے۔ پرندے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، ان کی نہ پراپرٹی نہ جائیداد، کچھ معلوم نہیں کہاں جا رہے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں، اور شام کو جب واپس آتے ہیں ان کا اپنا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اگر ان کے بچے ہیں تو ان کے بچوں کو بھی وہ ذات دیتی ہے۔ تو رب العالمین، وہ عالمین میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوق ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی مخلوقات ہیں، جو ہر مخلوق کو ہر مرحلے پر جو ذات ہر چیز دیتی ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ اگر میں اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کروں تو صرف اسی آیت پر رہوں گا، میں آگے چلتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحمان ہے۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، وہ کافروں پر، ماننے والوں پر، جاننے والوں پر، وہ ایون جو اس کو نہیں مانتے گالی دیتے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، دہرے ہیں، ان کو بھی رزق، خوراک، آکسیجن، سب کچھ وہ دیتا ہے، اس ہستی کو رحمان کہتے ہیں، بلا تفریق دیتا ہے۔ الرحیم، مومنوں کے ساتھ وہ بہت ہی رافت و رافت والا ہے۔ آگے، مالک یوم الدین، وہ ذات جو قیامت کا دن ہوگا، یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، پرپز لیس نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا، انسان کو جب اپنے کیے پر اس کو جزا ملے گی، اچھے اعمال کیے پر جنت اور خوشخبری، اور برے اعمال کیے پر استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ پر معافی عطا فرمائے، جب اس کو سزا ملے گی۔ وہ مالک ہے، وہ انصاف کے ساتھ جب اس دن کا مالک ہے جس دن سب کو وہ جزا اور سزا دے گا۔ مالک یوم الدین، یوم الدین روز قیامت کے دن کا وہی مالک ہے، اسی کا حکم ہوگا۔ آگے فرمایا، انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہے باری تعالیٰ تو ہی رب ہے، تو ہی رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ ایاک، کلمہ حسر ہے، یعنی تاکید ہے اس کے اندر، و ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ اسی مدد چاہتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں۔ نعبد، عبادت، نماز بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے۔ انسان جو کچھ بھی اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے وہ چیز عبادت ہے۔ انسان مسکین کو کھانا دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی محروم بندے کو اس کی محرومی کو دور کرتا ہے، کسی کی مشکل میں کام آتا ہے، اور فردسے کا فلا اللہ کی رضا کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ اس انسان کو لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے چاہے کسی جانور کی خدمت کی جائے، جانور کی زبان اس کی جان بچائی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، وہ عبادت ہے۔ تو بنیادی نقطہ یہ، ہر وہ چیز جو
اس نیت سے کی جائے کہ میرا مالک خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادت۔ فرمایا باری تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو نے پیدا کیا، تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رب العالمین ہے، اور تو ہی معبود ہے، صرف تیری ہی عبادت ہے۔ روح زمین پر اور مخلوق میں سے کسی اور شے کی، کسی جن و بشر کی، کسی درخت کی، کسی ہستی کی، کسی انسان کی، کسی کی عبادت نہیں۔ انسان عالم اسباب میں ایک سبب تو ہو سکتے ہیں، ان کی عبادت نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کی جان بچاتا ہے، حکیم کسی کی جان بچاتا ہے، مشکل میں لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں، تو ان کی عبادت نہیں ہے۔ عبادت اللہ کی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ سیدھا راستہ مطلب یہ کہ نبیوں پر، یعنی آگے فرمایا سورہ نساء میں کہ وہ انعام یافتگان کون ہیں؟ انعام یافتہ جو اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، انعام والوں کا راستہ ہے، اللہ کے محبوبوں کا راستہ ہے، وہ ہیں کون؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورہ نساء ہے۔ فرمایا کہ وہ نبی ہیں، نبیوں کا راستہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا راستہ، والصدیقین والشہداء، صدیقوں سچوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، والصالحین، اولیاء اللہ، نیک لوگوں کا راستہ۔ جو نیک لوگوں کا، صوفیوں کا، مشائخ کا، بزرگوں کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، وہی قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ آگے انسان کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ باری تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو گمراہ ہوئے، جو گناہ گار ہوئے اور تیرے گمراہ ہو کر تیرے غضب کے حقدار ٹھہرے، جن پر تو نے اپنا غضب ڈھا، ایسٹریڈ ون، جو ہدایت یافتہ نہیں ہے، کفار لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کے راستے سے ہمیں بچانا۔ تو آپ نے دیکھا سورہ فاتحہ کتنی خوبصورت یہ دعا ہے، اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تحمید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی انسان پاکی بیان کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، اور انسان اس سورہ فاتحہ کے اندر رب کی حضور دعا بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ انہیں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، وہ نمازوں کے اندر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، توجہ ان کی بٹی رہتی ہے، خشوع خضوع نہیں آتا۔ بہت ساری وجوہات کے ساتھ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ جب ہم بولیں گے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا رب ہے، الرحمن الرحیم، باری تعالیٰ تو مسلمانوں پر، کافروں پر، ساری مخلوقات پر بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے، مالک یوم الدین۔ جب ہم پڑھیں گے اس کا ترجمہ آتا ہوگا، اس کی تفسیر آتی ہوگی، اور آگے جو جتنی بھی دعا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری تعالیٰ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب انسان یہ پڑھتا ہے تو ایسے نماز میں معلوم ہوتا ہے جیسے انسان نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہے اور اللہ پاک سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ وجہ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ گفتگو کرے، اس مولا کی تعریف کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی گفتگو کا جواب نہ دے، یعنی اس پر انعام و اکرام نہ کرے، اس پر رحم نہ فرمائے، اس کی عبادت کو قبول نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے اندر انعامات عطا فرمائے، خشوع عطا فرمائے، اور جتنے بھی چلے گئے سب کی بخشش کا سامان جب اس دنیا سے ہم جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اپنی رحمت کے صدقے سے اور رحمان رحیم کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے اور معافی دے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیر۔